ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق آج ہمارا جمعہ کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے اہل بیت کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے واضح بیان کیا تھا۔ اہل بیت کی شان کے بعد مقام صحابہ جو بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ صحابی کہا کس کو جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور وہ ایمان ہی کے ساتھ چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی پر جہنم حرام ہے، دوزخ حرام ہے۔ اب صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے اللہ کے رسول ہیں اتنے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو محفوظ بنایا، نبیوں کو معصوم بنایا۔ صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، احترام، ان کی منقبت کو بیان کرنا یہ جزء ایمان ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، قیامت تک آنے والے ایمان والو، تم اپنا ایمان اگر ان جیسا بناؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اور اللہ نے خود سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اینڈ پہ فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان چاہتے ہو تو ان جیسا جو رسول اللہ کے جانثار ہیں، صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان بنا لو۔ اب ان میں ابو بکر جیسا چاہے بناؤ، نہیں بن سکتا تمہارا ایمان ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، علی المرتضیٰ جیسا۔ یہ تو ٹاپ کے لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ جیسا ٹاپ کے لوگ ہیں۔ لیکن ایک سب سے درجے میں جو کم درجے کا صحابی ہے، اس جیسا بھی ایمان بنا لو گے تو اللہ تمہیں پاس کر دے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار بنایا ہے ایمان کا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معیار صحابہ ہو گئے، معیار حق ہو گئے۔ اب جو دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ نماز پہ نقب لگاتا ہے، نہ روزے پہ نقب لگاتا ہے، نہ حج زکوٰۃ کے خلاف بولتا ہے، نہ وہ آپ کو تلاوت قرآن، ذکر، اذکار کے خلاف بولے گا، بلکہ اسلام کا دشمن جانتا ہے کہ اگر مسلمان کا اعتماد صحابہ سے اٹھ گیا تو دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، چونکہ دین ہے ہی صحابہ کا نام، اور صحابہ جس چیز کے راوی ہوں گے وہ چیز دین بنے گی۔ اگر حدیث کے اندر روایت صحابی نہیں کرنے والا تو وہ دین ہے ہی نہیں۔ چونکہ آپ کو نماز کا کس نے بتایا؟ سارے بولیے، صحابہ نے۔ جمعے کا کس نے بتایا؟ حج کا کس نے بتایا؟ روزے کا کس نے بتایا؟ زکوٰۃ کا کس نے بتایا؟ نکاح کا کس نے بتایا؟ شادی کا کس نے بتایا؟ رخصتی کا کس نے بتایا؟ جنازے کا کس نے بتایا؟ بچوں کی تربیت کا، یہ جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں، ان ساروں کو اگر ہم تک کسی نے پہنچایا ہے تو اس کا نام صحابہ ہے۔ جب آپ کا اعتماد اٹھ گیا کہ صحابہ تو ٹھیک ہی نہیں تھے، تو آپ کہیں گے پھر ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں تھی، پھر آپ کے ہاتھ سے نماز بھی چلی گئی، تراویح بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا، حج بھی چلا گیا، پورا دین چلا گیا، کیونکہ دین پہنچانے والی جماعت کا نام ہی تو صحابہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور یہی ہمارے اسلاف کہتے آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام امام بخاری سے لے کر جمع الفوائد کی حدیث کی کتاب تک آپ ایک ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، یہی بات کہی 1400 سالہ تاریخ میں اہل سنت کے اکابر نے کہ ہم سارے صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، سارے صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں، اسی لیے قرآن اہل سنت کے پاس، تراویح اہل سنت کے پاس، مساجد اہل سنت کے پاس، عبادت ساری کی ساری دین کی اہل سنت کے پاس ہے۔ جس دن آپ کا اعتماد کسی ایک صحابی سے بھی اٹھ گیا، آپ سمجھ لیں آپ کے ہاتھ سے دین نکل گیا، کیونکہ صحابہ کلہم عدول، یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، سارے کے سارے عدول ہیں۔ قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کلن کا لفظ استعمال کیا ہے، جز نہیں کا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ اگر کل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اسکول میں اعلان ہو کہ کل پاس ہو گئے تو کیا مطلب ہے؟ 5 پاس ہوئے، 10 پاس ہوئے، 50 پاس ہوئے؟ عقل مند ساروں کو پتا ہے کل کا معنی کیا ہے، سارے پاس ہو گئے۔ لیکن آج سمجھ نہیں آ رہی مسلمان کو کہ 5 پاس ہوئے یا 10 ہوئے یا 12 ہوئے یا 15 ہوئے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا کلن وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کل سے حسنہ، جنت کا، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها۔ اللہ نے خود حسنہ کی تعریف کی کہ حسنہ جنت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساروں کو جنت کا وعدہ کر لیا، وہ تو جنت میں چلے گئے اور آپ میڈیا میں بیٹھ کے ان کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کیوں اپنی جہنم بنا رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پہ سب سے مشہور ہونے کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ تنقید کر لے، صحابہ کی لڑائیوں کو بیان کر لے، مشاجرات کو بیان کرے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کلن، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج اتنی عظیم شخصیت جنہیں خلیفہ پنجم ششم کہا جاتا ہے، اور خلفۂ راشدین میں ان کو شامل کیا، امام ابن کثیر نے خلفۂ راشدین میں ان کو شامل کیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی بندے کو سزا نہیں دی، درہ نہیں مارا، تھپڑ نہیں مارا اپنے دورے 2 سالہ خلافت میں، لیکن ایک آدمی کو اپنے ہاتھ سے درے مارے ہیں، اپنے ہاتھ سے مارا اس آدمی کو۔ جب اس آدمی نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر کہ تو اس کی گستاخی کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، صحابی ہے، وہ تو اب تھوڑا سا زمانہ پہلے گزرے تھے، وہ 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن تابعی ہیں عمر بن عبدالعزیز، لیکن اتنی عقیدت ہے صحابہ کی کہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور جس نے نہیں دیکھا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں خواب میں دیکھنے والا عام بندوں سے افضل ہے، تو جس نے ان زندہ آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھا اس کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے رئیس المحدثین استاذ البخاری، امام بخاری کے استاد امام مسلم کے بھی استاد، امام ترمذی کے بھی استاد، امام شافعی کے بھی استاد، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، اور دنیا کے سب سے بڑے محدث جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے عبداللہ ابن مبارک جیسا حدیث کا راوی نہیں دیکھا۔ امام بخاری کے سامنے جب کہا جاتا تھا قال عبداللہ ابن مبارک، تو فرماتے تھے اسکت، خاموش ہو جاؤ، عبداللہ ابن مبارک کا نام ہی سند ہے کہ یہ حدیث درجے کی سب سے افضل ہے۔
وہ عبداللہ ابن مبارک جن پر دنیا میں کوئی جرح کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی تنقید کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ مفسرین اپنا امام ان کو کہتے ہیں، محدثین اپنا امام کہتے ہیں، فقہا اپنا امام کہتے ہیں، اور جتنے صوفیہ ہیں وہ بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ وقت کے محدث اعظم بھی ہیں، مفسر اعظم بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں، ولی وقت بھی ہیں۔ آج جنید بغدادی ہوں، بایزید بستامی ہوں، سری سختی ہوں، داود طائی ہوں، علی حجویری ہوں، کوئی بھی ولی ہو، وہ عبداللہ ابن مبارک کو اپنا جو ہے سر کا تاج کہتا ہے، اپنا بڑا کہتا ہے۔ آج بخاری سے پوچھیں وہ اپنے سر کا تاج کہتے ہیں، عام ابن کثیر سے پوچھیں وہ اپنے سر کا تاج کہتے ہیں، فقہا سے پوچھیں وہ اپنے سر کا تاج کہتے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر حدیث سیکھی ہے، فقہ سیکھی ہے، اور وقت کے محدث اعظم بنے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، مسند پہ بیٹھے تھے، اور تھوڑے سے لوگ نہیں ہوتے تھے آپ کے درس میں، 10,000 کا مجمع ہوتا تھا، بادشاہوں کے بیٹے بیٹھتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ زادے آتے تھے۔ ایک بندے نے کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، کہا بولو، کہا بتا دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عادل گزرے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت گزرے ہیں۔ آپ کے پاس حکومت تھی اور آپ نے 38 سال حکومت کی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال حکومت کی ہے۔ آپ بتائیے ان دونوں میں افضل کون ہے؟ چونکہ ان کو خلیفہ راشد میں شامل کیا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو۔ تو عبداللہ ابن مبارک مسند درس میں بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے لال پیلے ہو گئے، چہرہ آپ کا لال سرخ ہو گیا، اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا بدبخت انسان، تو اس انسان کا ایک غیر صحابی سے موازنہ کر رہا ہے جو صحابی رسول ہے، جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہے، رسول اللہ کا قرب پایا ہے، رسول اللہ کے ساتھ سجدے کیے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ رکوع کیا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ کے پاؤں دبائے ہیں، رسول اللہ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا کرتا تھا، حضور پہ قرآن اترتا تھا، حضور کہتے تھے معاویہ لکھو قرآن، معاویہ لکھا کرتے تھے، کاتبان وحی میں سے تھے، قرآن لکھنے والے تھے، رسول اللہ کے سالے تھے، رسول اللہ کے برادر نسبتی تھے۔ اور فرمایا میں عبداللہ کہتا ہوں ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آج کی نہیں، 100 سال پرانی نہیں، 200 سال پرانی نہیں، میں آپ کو 1200 سال پرانی کتاب کہہ رہا ہوں، اٹھا کر دیکھیے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی یہ چھوٹے چھوٹے گروہ نہیں تھے۔ اس وقت یہ عبداللہ فرما رہے ہیں کہ اگر معاویہ بن ابی سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کیا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جو ناک کے اندر مٹی گئی ہے، اس مٹی کا عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کوئی چھوٹا ہے؟ اتنا بڑا محدث اعظم ایسے تو غلف کی باتیں نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ جب حضور نے سانس لیا تو حضور کا سانس فضا میں پھیل گیا، اور وہ مٹی کے ذرات جو اڑے اس کے ساتھ حضور کریم نبی پاک کا سانس شامل ہو گیا۔ نبی کا پاک سانس جس مٹی کے ذرے کو ٹکرائے گا، وہ مٹی کا ذرہ تو پاک ہو جاتا ہے، تو صحابہ پاک نہیں ہوں گے؟ تو صحابی کے گھوڑے کے نتنے میں گیا، اس مٹی کے ساتھ ہمارے پاک پیغمبر کا سانس تھا، آپ کے سانس جو آپ نے لیا وہ شامل تھا، تو اس مٹی کے ذرے کو غیر صحابی پہنچ سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آج تنقید کرنا آسان ہے، اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے صحابہ کون ہیں؟ آپ کے سکول میں امتحان ہوتا ہے، آپ کسی جگہ مدرسے میں امتحان لیتے ہیں، رزلٹ نکلتا ہے، اتنے پاس ہوئے، اتنے فیل ہوئے۔ اللہ نے امتحان صحابہ کا بھی لیا، آپ کو مجھے بغیر امتحان کے یہاں بھیجا ہے۔ میرا آپ کا امتحان دنیا میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش رکھ دی ہے، چونکہ ہم
حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے باقی امتوں پہ چھانٹا ہے اور ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم کا امتی بنایا۔ لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چھانٹا بھی ہے، امتحان بھی لیا ہے۔ سارے صحابہ نہیں بن سکتے تھے، مکے والے، سارے مدینے والے صحابہ نہیں بن سکتے تھے۔ قرآن وہی اترا، وہی قرآن ابو بکر نے بھی سنا، ابو جہل نے بھی سنا، لیکن ابو بکر صدیق اکبر بن گئے اور ابو جہل زندیق اکبر بن گیا، کیونکہ اللہ نے اسے نہیں چھانٹا، امتحان لینا تھا۔ یاد رکھیے، جو بھی صحابہ کی توہین کرتے ہیں، جو بھی صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سارے پاک ہیں، سارے جنتی ہیں، ہم ان کی تنقید نہیں کرتے۔ جو ان کا آپس میں ہوا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولیں۔ ہم تو ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں بول سکتے، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں نہیں بول سکتے، ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مجھے بتائیں حضور کے پاک ہاتھ پہ ناپاک ہاتھ آ سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں بولتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ ہمارے اینکر کیوں بولتے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے، چینل سبسکرائب کرانے کے لیے، ویوز لانے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ نے امتحان لیا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم صحابہ کے بارے میں ذرا بھی لب کشائی نہ کرنا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ 14ویں صدی کے بعد جو لوگ آئیں گے، سوشل میڈیا کے دور ہوگا اور لوگ اپنے ویوز لانے کے لیے صحابہ پر بھونکیں گے، صحابہ کے خلاف بولیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صحابہ کون ہیں، چاہے وہ ابو بکر ہیں، چاہے وہ عمر ہیں، چاہے وہ عثمان ہیں، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہیں، چاہے وہ حسنین کریمین ہیں، چاہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، چاہے وہ بلال حبشی ہے، چاہے کوئی بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ نے فرمایا یہ سارے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حضور کا جانثار نہیں بنایا۔ ایک وہ صحابہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور ایک یہ صحابہ ہے رسول اللہ کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، میں اس جگہ گیا اردن میں، وہاں جا کے میں نے بیٹھ کر دل میں سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے تھے اور اپنے حواریین صحابہ سے کہہ رہے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، وہ سامنے بیت المقدس نظر آ رہا ہے، ہمیں گنبد اس کا نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یروشلم ہے، تم خالی آگے بڑھو، اللہ تمہیں فتح یاب کر دے گا، مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ ساری قوم جو آپ کے جانثار تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے جانثار تھے، وہ آگے سے کہنے لگے کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تھک چکے ہیں، ہمت نہیں ہے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ جیسے صحابہ رسول اللہ کے، ایسے صحابہ کائنات میں کسی کو نہیں ملے، جیسے جانثار رسول اللہ کے وہ کسی کو نہیں ملے۔ اتنے بہترین جانثار کہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ سہیل ابن عمر جب صلح حدیبیہ میں آتا ہے اور وہاں صلح دیکھتا ہے اور آپ شکیں پیش ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ مکہ واپس جاتا ہے تو مکہ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے چند 100 لوگوں کو لے کر نکلے تھے، لیکن 1400 بندے لے کر وہ حدیبیہ پہنچے ہیں، ذرا ان کا حال تو بیان کرو کہ ان کے جانثار کیسے ہیں، ان کے خادم کیسے ہیں، ان کے نوکر کیسے ہیں، ان کے مرید کیسے ہیں۔ ہم صحابہ کے غلام اس لیے ہیں کہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے، جو صحابہ کا غلام بنے گا وہ اصل دین والا ہوگا۔ غلامی صحابہ اسی لیے ہے۔ تو اس وقت سہیل بن عمر نے کہا کہ رب لات و عزا کی قسم، میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے، کیسر کا دربار دیکھا ہے، میکوکس کا دربار دیکھا ہے، نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن جیسا دربار محمد الرسول اللہ کا دیکھا ایسا دربار کسی کا نہیں۔ جیسے جانثار رسول اللہ کے دیکھے کسی کے نہیں۔ کہا حضور بولتے ہیں سارے چپ کر جاتے ہیں، حضور اٹھتے ہیں سارے پیچھے چلتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں، حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کی اگر تھوک بھی نکلتی ہے تو صحابہ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والے
آسمان نے نہیں دیکھے، زمین نے نہیں دیکھے، ہم کہیں ہم ان سے زیادہ عاشق ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اور وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لے کر، اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک وہ اللہ ہے، امتحان لیا۔ کس نے لیا امتحان؟ اگر کوئی بشر لیتا، کوئی انسان لیتا تو کہہ سکتے تھے کہ اس میں نقل ہو گئی، اس میں غلط جو ہے نمبر مل گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھول سکتا ہے، اللہ کو کوئی رشوت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے صاف کہا امتحان اللہ۔ امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ کس کا لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ کا امتحان لیا اللہ نے، لیا اللہ نے۔ کس کا لیا؟ کون سے سبجیکٹ کا؟ کوئی اور سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اندر اصل ہوتا ہے، اندر باڈی پورے میں اصل دل ہوتا ہے، جس کا دل بن گیا وہ جج ہے تو پھر بھی دنیا کے اندر دین کا داعی ہے، حضور کا وارث ہے۔ وہ پولیس کا بڑا ہے، اگر دل بن گیا اس کا دین والا تو یہ پولیس کا افسر بھی جنتی ہے دنیا میں۔ اگر دل اس کا بن گیا، یہ آرمی کا جرنیل ہے تو پھر بھی دنیا میں جنتی ہے، چلتا پھرتا۔ اور اگر دل نہیں بنا تو ممبر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے تو یہ دنیا میں ناکام ہے یہ بات یا نہیں؟ اب اللہ نے خود اعلان کیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے سارے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ لوگ کہہ سکتے تھے نا ہاتھوں کا امتحان لیا، ہاتھ تو ٹھیک تھے دل ٹھیک نہیں تھا، آنکھیں تو ٹھیک تھی دل ٹھیک نہیں تھا، زبان تو ٹھیک تھی دل ٹھیک نہیں تھا۔ جس کا دل ٹھیک اس کا پورا جسم، مرغا سامنے رکھا ہوا ہے، بیمار آپ ہیں، آپ کہتے ہیں دل نہیں کر رہا، ویسے تو کھانے کو دل کرتا ہے لیکن صحت نہ ہو، دل نہ کرے تو انسان بہترین چیز بھی نہیں کھاتا۔ دل صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول اور سارے نبی دلوں پہ محنت کرتے تھے، تو فرمایا قلوبہم، میں نے دل کا امتحان لیا۔ دل کے اندر کس چیز کا امتحان لیا؟ دل کے اندر تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا نہیں، للتقوی، تقوی کا امتحان لیا، جو نظر نہیں آتا۔ آپ کتنے متقی ہیں مجھے نہیں پتا، میں کتنا متقی ہوں آپ کو نہیں پتا، سب کے تقوی کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ علیم بذات الصدور ہے، بندہ بندے کو نیک سمجھتا ہے لیکن اصل کون نیک ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کسی گناہگار کو بھی حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو نیک اور متقی سمجھ کے دوسروں کی جو ہے حقارت نہ کریں۔ تو اب فرمایا للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کا، دل میں تقوی کا امتحان لیا۔ یا اللہ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے رزلٹ نکال کے تو رسول اللہ کے غلام بنائے، رسول اللہ کے جانثار بنائے۔ رزلٹ یہ نکلا لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، سارے پاس ہو گئے، پاس ہی ہوئے ہیں نا، کہا نہیں وَأَجْرٌ عظیم، اور اتنا اجر کہ اس سے زیادہ کسی کو آج تک نہیں دیا۔ ایسے صحابہ ہیں جن کا امتحان ہو چکا، پاس ہو چکے، اور آپ ان کے امتحان لے رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں جج بن رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے؟ اپنا پہلے کردار تو بتاؤ۔ یاد رکھیے گا، یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں ممبر پہ، جو نبی اور نبی کے صحابہ کے خلاف بولتا ہے اس کا نسب کبھی پاک نہیں ہوتا، کبھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سورہ نون والقلم کے اندر یہ بولا گیا ہے، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ کبھی پاک نسب نہیں ہوگا، جو طہارت والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، جو صحیح ہوگا، زہد والا، وہ کبھی صحابہ اور رسول اللہ کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ حضور نے صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن پڑھیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ قرآن کہتا ہے جو نبی کو چھوڑے گا، جو نبی کو چھوڑے گا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، جو حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ مانتے ہیں سارے یا نہیں؟ قرآن نے آگے بولا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع، اب ویتبع
فرمایا جو نبی کو چھوڑ دے گا، ہدایت کے راستے سے بھٹک کر نبی کے فرامین کو چھوڑے گا، نبی کی باتوں کو چھوڑے گا، وَيَتَّبِعْ اور اتباع کرے گا غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر۔ جب قرآن اترا حضور کے سامنے مومنین کون تھے؟ سارے بولیے، صحابہ تھے۔ قرآن اترا تو صحابہ مومنین، صحابہ متقین، صحابہ جو ہے ایمان والے، مسلمین، قانتین، تائبین، عابدین، سائحین، یہ جتنے کیا کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو جب اللہ نے کہا وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، اور نبی کو چھوڑے گا، صحابہ کو چھوڑے گا، تو کیا ہوگا؟ نصلہ جہنم، اسے جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ نہ تہجد کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، نہ عبادت کوئی کام آئے گی، سارا تقوی دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر یہ صحابہ کی بے ادبی کرے گا۔ پھر قرآن خود کہتا ہے، اللہ یہ جو آپ صحابہ کی میں شان بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی سنت ہے، دفاع صحابہ۔ فرمایا اللہ رب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضور کے پاس آئے مکہ میں چند لوگ، آ کر کہنے لگے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سارے لوگ جمع ہو کر آئے۔ حضور نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ایمان لے آؤ، کس کی طرح ایمان لائیں؟ حضور نے کہا یہ بلال حبشی کی طرح، یہ خباب بن ارت کی طرح، یہ آل یاسر کی طرح، یہ ابو فقیہ کی طرح آپ ایمان لے آؤ۔ سو کہنے لگے یہ بے وقوف لوگ، یہ غلام لوگ، یہ مزدور لوگ، انہوں نے ان کو غریب حقیر سمجھا، سردار ہم ہیں اور ہم ان نوکروں کی طرح ایمان لائیں۔ تو انہوں نے بڑی حقارت سے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ۔ حضور نے کہا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لائے ہیں میرے صحابہ۔ بلال حبشہ کا ہے لیکن حضور کا صحابی بن کے وہ دنیا کے اندر جو ہے جنتی بن گیا۔ تو اب کہا جی بلالی بن جاؤ، خباب بن ارت کی طرح بن جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کا۔ اللہ کو عرش مالا اس پہ غضب آیا، غصہ آیا۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ نے کہا خبردار سن لو، یہ میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے ایک جملہ بڑھا دیا، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم تو مقام صحابہ جانتے ہی نہیں، جاہل بھی ہو۔ جو صحابہ کا مقام نہیں جانتا وہ جاہل ہے، جاہل۔ چاہے وہ منبر پہ بیٹھ کے آپ کو جتنی چاہے دین کی باتیں کرے، لیکن کسی ایک صحابی پہ بھی تنقید کرنے والا ہے تو وہ آپ کا رہبر نہیں بن سکتا، وہ جاہل ہے۔ آپ اس کے پیچھے مت چلیں جو کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے۔ ہم سارے صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سارے کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، ہمارے دادا پردادا نے کلمہ پڑھا، تو ہمیں کلمہ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے چچا، ہمارے تایا، ہمارے خاندان، ہماری برادری کی وجہ سے، ان کے چاہنے کی وجہ سے پڑھایا گیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہ میرے والد کو پسند تھا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ لیکن صحابہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے لیے اسلام اللہ نے پسند کیا، جو مومن ہوں اللہ نے پسند کیا، جو رسول اللہ کے جانثار ہوں اللہ نے پسند کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دل، ان کے لیے پسند کیا ہے کہ ایمان ان کا، اسلام
اور ایمان ان کے لیے اللہ نے پسند کیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں مزین ہو کے داخل ہو، وہ مزین کر کے اللہ نے ان کے قلب میں داخل کر دیا. ہمیں مزین کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، کوئی جہاد کرتا ہے، کوئی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے، کوئی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی مرشد کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی مسجد میں تہجد کے لیے رات کو آ جاتا ہے، کوئی نمازوں میں جاتا ہے. ہر کوئی مشقت اٹھا رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا قلب مزین ہو جائے ایمان سے، ہمارا جسم مزین ہو جائے ایمان سے. لیکن صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کے قلب کو پہلے ہی مزین کر دیا ایمان سے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے شیطان خالی گناہ کی ترغیب دیتا ہے. فرشتہ وسوسے کو زائل کرنے کے لیے خالی اتنا کہتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، لیکن پھر آپ گناہ کر لیتے ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں. لیکن وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے خود رکاوٹ رکھ دی کہ وہ کفر سے، عصیان، گناہوں سے اور فسق سے بچ جائیں. صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اللہ نے محفوظ کیا، اللہ نے پیرا لگا دیا ان کے گرد. تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے پاک ہیں، جنتی ہیں. اب صحابہ کو اللہ نے یاد رکھیں. کوئی انسان پوری دنیا میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تہجد پڑھ کے، عمرے کر کے، حج کر کے، جہاد کر کے، کتابیں لکھ کے، فقیہ بن کے، محدث بن کے، مفسر بن کے، ولی بن کے، کتب بن کے، ابدال بن کے، غوث بن کے نبی نہیں بن سکتا. نبی بننے کے لیے مجاہدے کی ضرورت نہیں. نبوت اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں اس طرح نبی بن جاؤں کہ میں زیادہ کتابیں لکھ دوں، زیادہ نالج میرے پاس آ جائے، زیادہ میں کتب کو جانتا ہوں، زیادہ جو ہے میں اطاعت گزاری کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، تو نبی نہیں بن سکتا. اسی طرح کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں کتابیں زیادہ لکھ کر، میں ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، میں زیادہ علم سیکھ کر میں صحابی بن جاؤں، صحابی نہیں بن سکتا. نبوت بھی انتخاب الہی ہے، صحابیت بھی انتخاب الہی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صحابی بناتا ہے. اپنی مجاہدے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اپنے مجاہدے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. هو اجتباکم، اللہ نے نبوت کے لیے بھی اعلان کیا. هو اجتباکم، اللہ نے صحابیت کے لیے بھی اعلان کیا. اللہ نے نبیوں کے لیے فرمایا کہ ان پر جنت لازم ہے، صحابہ کے لیے فرمایا جنت ان پر لازم ہے. نبیوں کو معصوم کہہ دیا، صحابہ کو محفوظ کہہ دیا. اللہ کے نبی جتنے ہیں اتنے ہی رسول اللہ کے صحابی ہیں. جتنے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے والے بنائے اتنے رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنائے. اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے والوں کو جس طرح دنیا میں بھیجا اور ان کو ایک مشن دیا، رسول اللہ نے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو ایک مشن دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر الا فلیبلغ الشاہد الغائب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے ہی ماننے والے، اتنے ہی جانثار جتنا اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے نبی ہیں. نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. نبیوں پر ایمان لازم ہے، صحابہ پر ایمان بھی لازم ہے. نبیوں کو ایک نبی کا بھی بے ادب ہوگا، انکار کرے گا، اسلام سے نکل جائے گا. صحابہ کا انکار کرے گا، اسلام سے نکل جائے گا. نبی اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، منتخب ہوتے ہیں. صحابہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں. کوئی انسان اپنی ریاضت سے نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے سارے نبیوں کا آخری بنایا. حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے سارے نبیوں کے صحابہ کا آخری بنایا.
حضور خاتم النبیین ہیں اور صحابہ سارے امتوں کے صحابہ کا اختتام ہے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, حضور کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں, حضور کے بعد رسول کوئی نہیں, حضور کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں. اگر آپ یہ کہیں حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, اسلام ختم ہو جائے گا آپ کا. اگر آپ یہ کہیں حضور کے بعد کوئی صحابی آ سکتا ہے, آپ کا پھر بھی ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ صحابیت حضور پر ختم ہے, نبوت بھی حضور پر ختم ہے. اب یہ ہمارا سنیت کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور یہی عقیدہ اصل ہے. اور جو صحابہ کو معیار حق سمجھے گا, کیوں معیار حق سمجھے؟ اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے, آیتیں بہت ہیں, میں آگے انشاءاللہ اور پڑھ آپ کے سامنے ہی بیان کروں گا. ابھی تو بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک کی. ابھی تو میں نے عرفات کے میدان میں جو بیان کیا تھا وہ آپ کو آیت تو سنائی نہیں, ٹائم سنا دوں, وہ ایک آیت سنا دیتا ہوں. وہاں جب میں نے وہ بیان کیا, میں نے کہا یہاں آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں, بڑے علماء, بڑی عوام تھی وہاں, تو مائک انہوں نے مجھے دے دیا, تو میں نے کہا میں آج آپ کو یہاں وہ آیت سناؤں گا جو یہی اتری تھی. احرام میں نے اور آپ نے باندھا ہوا ہے, صحابہ نے باندھا ہوا تھا, ہماری نسبت ان صحابہ کے ساتھ ہے. تو آج وہ آیت سناؤں گا جو اس میدان میں اتری تھی. اور ایسی آیت تھی جس کے بارے میں یہودی کھڑا ہو کے کہنے لگا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عمر اگر یہ آیت یہودیوں پہ اترتی تو ہم اس دن کو عید کہتے. تو عمر بن خطاب نے فرمایا, اے یہود عالم, وہ دن تو عید ہی تھا کہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا, اور یہ آیت اتری. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے 1.25 لاکھ نبی اس آیت کا انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ اعزاز ہمیں ملے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ہمارے پاک پیغمبر کو اعزاز ملا. اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, 1.25 لاکھ جانثار آپ کے ساتھ تھے, 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے گرد تھے. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری سورہ مائدہ کی, الیوم, آج وہ خاص دن ہے. الف لام بتاتا ہے یوم میں, خاصیت بتاتا ہے کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس سے پہلے یہ دن اس آسمان اور زمین کے درمیان نہیں آیا, نہ آئے گا. سب سے بڑی بات کہ ہمارے نبی اونٹنی پہ بیٹھے احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں, اور وہ صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور سارے صحابہ حضور کے گرد ہیں جانثار پروانوں کی طرح. اللہ کہتا ہے الیوم, آج کا دن, اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین آپ پر مکمل کر دیا. جس دین کے لیے سارے نبیوں نے تکالیف جھیلی, جس دین کے لیے ہر نبی جو ہے بھیجا گیا, آج وہ مشن تکمیل کو پہنچ گیا. اب یہ بات بتاتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی, الیوم, آج کا دن. اچھا اب یہ ترجمہ دیکھیں, میں عام بندوں کو کہہ رہا ہوں, میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں, میں وہ اس انداز میں نہیں کرتا کہ سمجھ کسی کو نہ آئے. یہ ابھی جملہ میرا عام بندوں کو سمجھ آ جائے گا. الیوم اکملت لکم, آج کامل کر دیا. اکملت, کس نے کامل کیا؟ دینکم, دینکم, سامنے کون تھے حضور کے؟ کم یوں بولا نا, تم, دین تمہارا. اللہ نے دینکم کہا, دین کس کا کہا؟ اپنا نہیں کہا. اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا دین اللہ کا ہے نا, یہ حضور کا ہے, ایسا ہی ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا دین, پیغمبر آپ کا دین, کہا نہیں, کم سب کا, جو سامنے موجود تھے 1.25 لاکھ. تو پتہ یہ چلا دین صحابہ کا ہے, صحابہ دین والے ہیں. وہی دین والا ہے جو صحابہ والا ہے. جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس دین نہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے دینکم, تمہارا دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت, اور میں نے تمام کر دیا نعمتی, اپنی ساری نعمتوں کو آپ پہ. ورضیت, اور میں نے چاہا, پسند کیا, لکم الاسلام دینا. لکم, پھر صحابہ کو خطاب کیا, میں نے پسند کیا, عرش والے نے, اللہ نے, کہ تمہارے لیے دین اسلام کو. صحابہ کے لیے دین کس نے پسند کیا؟ اسلام, دین صحابہ کے لیے. اللہ نے دین کس کا؟ صحابہ کا. دین کس کا؟ دین والا وہ جو صحابہ والا.
جو دین والا بننا چاہتا ہے وہ کس کا بنے گا؟ صحابہ کا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کوئی 1 2 3 4 5 50 100 کی تخصیص ہے؟ یہ سب کا ذکر ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے۔ تاریخ پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، ہم تاریخ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دین صحابہ کا، لکم الاسلام دینا۔ اب آپ دیکھیے آج وہی انسان دین والا جو صحابہ والا، وہی شریعت والا جو صحابہ والا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دشمن پل کو توڑتا ہے، پل کو جو 2 شہروں کو ملاتا ہے۔ صحابہ امت اور نبی کے درمیان پل کا نام ہے، امت اور نبی کے درمیان پل کا نام ہے۔ مجھے دین کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے صحابہ نے بتایا۔ آج بھی حدیث اٹھاتا ہوں تو صحابی کا نام ہی کافی ہے، تب میں کہتا ہوں حدیث ہے۔ اگر کہا جائے نہیں جی یہ تو 100 سال پہلے کی روایت ہے تو آپ مانیں گے اسے؟ 200 سال پہلے کی نہیں مانیں گے، 1000 سال پہلے نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم پتہ چلے حدثنا، صحابی تک پہنچتی ہے جب بات، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہ پل کا نام صحابی ہے، دشمن بھی یہ چاہتا ہے کہ جب حملہ کرتا ہے پل توڑ دے، جہاں سے رسد آتی ہے، جہاں سے تقویت آتی ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے، 2 ملک کو، شہروں کو کمزور کرنے کے لیے، تو امت کے پل صحابہ ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، صحابہ پہ ایمان اتنا مضبوط رکھیں کہ سارا دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا، آپ کا ایمان تب مضبوط ہوگا۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کسی اس کو اس کو، آپ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اس کی باتوں کو چھوڑیں، وہ تو کہے گا، اس نے تو ویوز چاہیے اسے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور میں آپ کو یہ بڑے دلائل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے صحابہ کو، اہل بیت کو معیار حق سمجھتے ہیں، کسی ایک پہ تنقید نہیں کرتے، نہ ان کا نقص بیان کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں لب کشائی نہیں کرتے۔ اور جو بندہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہو، آپ اس بندے کو سننا ہی چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، آپ کا کنیکشن نبی سے توڑا جا رہا ہے، پل کو بیچ میں توڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی غلامی عطا فرمائے۔